الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ پروگرام ہر مہینے پہلا اور تیسرا جو اتوار ہے اس میں ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں تک آپ کے سامنے جس عنوان پر باتیں آئیں وہ تربیت اولاد کے عنوان پر باتیں تھیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ شریعت کی نظر میں ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اصل میں یہ ایک عنوان ہے کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسی کے ضمن میں ماں کا مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے اور باپ کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ دو حصوں سے مراد دو ٹاپک بنایا جائے کہ ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ دونوں عنوان میں آیتیں ہو سکتا ہے ایک ہی طرح کی آئیں، چونکہ قرآن میں جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا، اس عنوان کے تحت باتیں بیان کی، اس میں والدین کا ذکر کیا ہے اکثر جگہوں پر۔ تو آپ کو صرف باتیں اچھی طرح سمجھانے کے لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ باتیں بالکل واضح ہو جائے اور بہت اچھے سے سمجھ میں آئے۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ حکم دیا، یہ تاکید کی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ نے توحید کی تعلیم دی، حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اہل علم نے کہا ہے کہ توحید کے ساتھ توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ذکر ہے، اس سے بھی والدین کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور تھوڑی تفصیل اور بیان کی آیت میں، اور آگے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، چونکہ بعض دفعہ کیا، جب آدمی ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے 70 سال 80 سال، اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد آدمی میں دوبارہ بچپنا لوٹ آتا ہے، ان کے اندر ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، باتیں برداشت کرنے کی، صبر و تحمل کا جو مادہ ہوتا ہے، جو مادہ جوانی کی عمر میں لوگوں میں ہوتا ہے، وہ مادہ کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہیں، باتیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہر آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یہ کہ عمر کے لحاظ سے جیسے جیسے عمر ڈھلتا جاتا ہے تو آدمی کے اندر یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ آنے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا ماں باپ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت سخت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔
اور کیا کہا کہ اف تک نہ کہنا. اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے اپنی آواز کو اس طرح نہ نکالو کہ ان کے دل کو ذرہ برابر بھی ٹھیس پہنچے، ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے. یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ہی تربیت اولاد والا جو عنوان رکھا گیا تھا، اسی وجہ سے، تاکہ اس عنوان کو کیا کریں، اچھی طرح سمجھ سکیں. جہاں شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق والدین پر ہیں، وہیں پر شریعت نے ہمیں اس بات کا بھی مکلف بنایا کہ ہمارے والدین کا بھی ہم پر کیا ہے، حقوق ہیں، اور ان حقوق کو مکمل طور پر بغیر کسی کمی کے کیا کرنا، اسے ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کہنا. اف تک نہ کہنا یعنی کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکالنا والدین کے لیے کہ انہیں دل کو ان کے کیا ہو، تکلیف پہنچے. ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسی بڑی بات کہہ دی ہو، سامنے سے والدین مسکرا بھی دیا ہو، نظر انداز بھی کر دیا ہو، لیکن اگر ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری کیا ہو جائے، پکڑ ہو جائے. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ انسان کے لیے والدین ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، چاہے وہ دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتا پیتا ہو، اور والدین چاہے کتنے بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو، اگرچہ ان کی کسی طرح کا بھی وہ تعاون نہ کر پاتے ہوں، بیماری میں بھی مبتلا ہوں، تو بھی ایک آدمی کے لیے والدین ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جب تک والدین باحیات ہوتے ہیں آدمی اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کرتا ہے، اگرچہ کہ والدین کیا ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، طاقت کے اعتبار سے کوئی مدد نہ کر سکتے ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی مدد نہ کر سکتے ہوں، لیکن اگر والدین ہیں بس یہی ایک انسان کے لیے کیا بن جاتی ہے، ایک طاقت، اور ان کے لیے ایک مضبوطی کا سبب بن جاتا ہے، ان کی زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے کہ زندگی کو کس طرح سے گزارنا. اور آپ ان دلوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے، چاہے بیٹا بھی 50 60 سال 70 سال کا کیوں نہ ہو، اگر ان کے والدین اس دنیا سے گزر گئے تو ان کو کیا رنج اور غم ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھئے. ہمارے دلوں میں یہ آتا ہوگا کہ ٹھیک ہے ایک عمر ہو گئی، والدین اس دنیا سے گزر گئے، ہم بھی 50 60 سال کے ہو گئے، شاید اس عمر میں آ جانے کے بعد آدمی کو وہ غم اور وہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی والدین کے جانے کے بعد. لیکن جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ان کے دلوں کو پوچھئے، اگرچہ وہ بھی دادا نانا سب بن گئے ہوں، لیکن جب ان کے والدین ان کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو وہ تکلیف اور وہ رنج، وہ غم، وہ افسوس آپ ان سے پوچھئے. پھر عمر کے اس پڑاؤ میں بھی انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ کاش والدین کی کچھ اور خدمت کر لیتا، کاش ان کے ساتھ تھوڑا اور احسان کر لیتا، اور ان کے دیکھ ریکھ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ چھوڑتا. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے، اسے یاد رکھیے، اور جس کو یہ موقع ملے، یعنی جن کے والدین باحیات ہیں، کوشش کریے کہ ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کریں. اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ اولاد کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، دعائیں کریں، والدین کی جانب سے اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا نہیں کرنا، اف تک نہ کہنا. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ عام طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہی میں بولا نا، جب بڑھاپے کی عمر آ جائے تو آدمی کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں تاخیر ہوتی ہے، تھوڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تھوڑا جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اولاد بھی جوانی کے جوش میں کہہ لیجئے، یا پھر جو بچپنا ان کا گزرا بھول گیا ہو یہ کہہ لیجئے، لا علمی کہہ لیجئے، دین کا علم نہ ہو اس وجہ سے کہہ لیجئے، جو بھی کہیے، پھر اولاد بھی کیا کرتا ہے، کبھی ڈانٹ دیا، کبھی کہہ دیا نہیں آپ کو کیا معلوم، نہیں وہ باپ ہے ان کو کیسے نہیں معلوم۔ بلکہ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، والد یا والدہ آپ کو منع کر رہی ہیں، اگرچہ آپ کو لگے کہ شاید یہ صحیح ہوگا، ان کی دل جوئی کے لیے آپ کیا کیجئے، چھوڑ دیجئے، اتنا تو کر ہی سکتا آدمی۔ اور یقین جانیے کہ اگر بعد میں آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ کام میں کامیاب ہو جاتا، تب بھی آپ کو انشاءاللہ افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو چھوڑا یہ زیادہ اہم چیز تھا آپ کے لیے کہ والدین کو آپ کیا کرنا چاہتے تھے، ان کے چہرے میں تھوڑی مسکان، تھوڑی خوشی، اور تھوڑا یہ احساس کہ میرا بچہ میری باتوں کو کیا کیا، سمجھا میری باتوں کا، اور میری حکم کو کیا کیا، اس نے مکمل کیا۔ اگرچہ ان کو کچھ اس سے بہت فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ عمر کے آخری پڑاؤ میں اسی چیز کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر کبھی عمر کے تقاضے کی بنیاد پر ایسی چیزیں سامنے آئے کہ کبھی آپ کو کچھ کہہ دے، کچھ جھڑک دے، باتیں سمجھ نہ آئے، بار بار پوچھیں، کہیں جانے کے لیے ضد کرے، کچھ لینے کے لیے ضد کریں، تو آپ ہرگز نہ جھڑکیں۔ بہت بدقسمت ہوگا وہ آدمی جو اپنے والدین کو جھڑکتا ہوگا۔ دنیا کا سب سے بدقسمت آدمی ہوگا وہ کہ جو اپنے والدین کو کیا کرتا ہوگا، جھڑک دیتا ہوگا، یا اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہوگا جس سے والدین کی دلوں کو تکلیف پہنچے۔ بہت بدقسمت ہوگا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو کیا نہ کرو، جھڑکو بھی نہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات چیت کرو، چاہے وہ آپ کو کتنا ڈانٹ دے، باپ تو باپ ہے، ماں تو ماں ہے، مار دے ڈانٹ دے، کچھ کوئی مسئلہ نہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم بڑے ہو گئے تو اب والد نہیں مارنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ بڑے ہو گئے، والد بڑے نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے، والد اسی عمر میں ہیں۔ نہیں، جس طرح آپ بڑے ہوئے، چاہے آپ 50 کے ہو جائے، والد کے لیے آپ بچے ہی ہیں۔ چاہے ہم اور آپ 50-60 کے ہو جائیں، والد کے لیے ہم کیا ہیں؟ بچے ہی ہیں۔ جس طرح ہماری بچپن میں وہ تربیت کرتے تھے، ڈانٹتے تھے اور تنبیہ کرتے تھے، اگر 50 کی عمر میں بھی کرے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو خوش قسمتی ہوگی، بلکہ یہ تو خوش قسمتی ہوگی کہ والد اس عمر میں بھی ہمیں بچہ سمجھ کر کیا کرتا ہو، تنبیہ کر دے، رہنمائی کر دے، اور غلطی پر ڈانٹ دے، غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں روک دے، اس کی وجہ سے سختی کرے، یہ تو خوش قسمتی ہوگی۔ نہیں، لیکن ماحول بدل گیا، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، شاید ڈانٹنا اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں، یہیں سے بگاڑ پیدا ہوگا پھر، کیونکہ بچوں کے ذہن میں اب یہ ہوگا کہ اب تو والد نہیں ماریں گے، یا والد نہیں ڈانٹیں گے، یا کچھ کہیں گے نہیں۔ نہیں، بچہ بچہ ہے، والد والد ہے، چاہے بچہ کس عمر کو بھی پہنچ گیا ہو، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے۔ اور ماحول تو اتنا بگڑ گیا کہ ماں تو بچوں کو کچھ بول ہی نہیں سکتی، ایسا ماحول ہو گیا۔ کیوں؟ تربیت میں سب سے اہم رول جو ادا کرنا ہے، میں نے بتایا تھا کون؟ ماں، کیونکہ والد تو کمانے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی پورے دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، کبھی کئی سالوں کے لیے باہر ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس ماں نے اپنی نسوں کو نچوڑ کر ہمیں دودھ پلایا، جس ماں نے راتوں کی نیند خراب کر دی، جس ماں نے دن کے آرام کو قربان کر دیا، اگر وہ ماں ہمیں پوری زندگی تربیت کرتی رہی، کیا حرج ہے؟ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ لیکن ماحول ایسا بدلا ہے کہ
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ماں تو کچھ بول ہی نہیں سکتی، باپ تو پھر بھی تھوڑا بول دے تو ٹھیک ہے، لیکن ماں تو نہیں۔ کیوں؟ یہ تو خوش نصیبی ہوگی کہ والد بھی کیا کرے، کسی بھی عمر کو ہم پہنچ جائے، چاہے ہمارے بچے پوتے ہو گئے ہوں، اگر ہمارے والد ہماری رہنمائی کرے اور سیدھا راستہ ہمیں ابھی بھی دکھلائے تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اچھی باتیں ہمیں سکھلائے اور اس کے لیے ہمیں ڈانٹے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار کیجئے، نرم بات ان سے کہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے نرمی کے پہلو کو بچھا دو، یعنی جو وہ کہے ان کے حکم کی کیا کرو، مانو، ان کی باتوں کو سنو، ان کی ضروریاتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو کیا کر دو، کم کر دو۔ یہ خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اپنے والدین کی ضرورتوں کو کیا کریں، پوری کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کو دعائیں بھی دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی کہو اے میرے رب ان دونوں پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح اس نے بچپن میں مجھے پالا ہے، رحم و کرم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس طرح اس نے مجھے پالا اور پرورش کی، میری تربیت کی، تو بھی ان دونوں پر کیا کر، رحم فرما دے۔ اس کے بعد ماں کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ماں کے بارے میں قرآن میں جتنی باتیں آئیں، جو بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں رکھیں ان چیزوں کو صرف سن کر آپ شاید ان چیزوں کو محسوس نہ کر سکیں جو ایک ماں جن مرحلوں سے گزرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ماں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، پہلے والدین کے بارے میں عمومی طور پر یہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے لوگوں کو یہ تاکید کی، لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں، اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے حمل میں تکلیف کے ساتھ رکھا۔ اس تکلیف کو کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا، چاہے آپ کتنے الفاظ کہہ لیں، کتنی چیزیں آپ لکھ کے بتا دیں، اس تکلیف کو ایک مرد کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو جو محسوس کرتی ہیں مائیں انہی کو پتہ ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جس دوران یہ حمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کھانا پینا اچھی طرح نہیں کر سکنا، طبیعت کا بگڑ جانا، طبیعت کا کمزور ہو جانا، نیند کا صحیح طریقے سے نہ آنا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا دشواریاں ہوتی ہیں، اور ان ساری دشواریوں کو برداشت کرتی ہیں کون؟ ماں۔ کس زبان سے ان کو ہم جھڑکیں گے اور کس بنیاد پر ان کو ہم اف تک کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا، اور اس کو اس کی ماں نے بہت تکلیف سے کیا کیا، اپنے پیٹ میں رکھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جب وہ جنی تو بہت تکلیف کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ جو مرحلہ ہے جننے والا، یہ جو تکلیف ہے، یہ بھی ایک آدمی نہیں محسوس کر سکتا۔ ایک آدمی نہیں محسوس کر سکتا کہ کتنی تکلیف ایک ماں نے برداشت کی ہے اپنی اولاد کو جنم دینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا لوگوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے حمل کے دوران، ولادت کے وقت، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور
اس کا حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے۔ یہاں عنوان سے ہٹ کر 30 مہینے، جی 3 مہینے زبان سے نکل گیا، 30 مہینے۔ یہاں عنوان سے ہٹ کے ایک بات چھوٹی سی آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو بہت کام کی بھی ہے۔ یاد رکھیے، بہت سارے فسادات اور لوگوں کے ذہنوں کی خرافات سے بھی صفائی ہوگی، اور آپ کے علم میں جب آ جائے گا تو آپ آسانی سے لوگوں کو بتا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا کہ ان کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 30 مہینے۔ اقل مدت حمل کی کتنی ہوگی؟ اقل مدت، کم سے کم، یعنی کتنے دن میں کم سے کم میں بچہ جن دے گی عورت؟ 6 مہینے۔ کتنے؟ 6 مہینے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کی شادی ہوئی اور ایگزیکٹلی 6 مہینے کے بعد اس نے بچہ جن دی تو اب ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اور ان کے بارے میں کوئی برا بھلا نہ کہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت کی شادی ہوئی اور انہوں نے 6 مہینے پورا کرنے کے بعد بچہ جن دی۔ اس کے شوہر کیا کیے؟ وہ چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کی خلافت تھی، ان سے جا کے اس نے کیا کہا؟ 6 مہینے بچہ جن دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فیصلہ سنا دیا۔ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فیصلہ سنا دیا کہ کیا کرو، اس کو رجم کرو۔ فیصلہ سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو آپ فیصلہ سنا رہے ہیں کس بیسس پر؟ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ حضرت علی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ بھی لیا اور باتوں کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا۔ انہوں نے کیا سمجھا وہ باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مکمل مدت کتنی ہے؟ دونوں ملا کے 30 مہینے ہے نا، اس میں کہا آیت میں۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو آدمی اپنے بچے کی دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہتا ہے وہ کتنے دن دودھ پلائے؟ 2 سال۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24۔ اگر 30 میں سے 24 نکال دیں تو کتنے مہینے رہ جاتے ہیں؟ پتہ چلا کہ اقل مدت جو حمل کی ہوگی وہ کتنے مہینے کی ہوگی؟ 6 مہینے کی۔ لہٰذا اگر 6 مہینے میں بچہ جن دے کوئی بات نہیں، کوئی دشواری نہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے عنوان سے ہٹ کے یہ باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ بہت افسوس ہوا کہ اس دور میں بھی جبکہ یہ باتیں علماء نے بتا چکا ہے، تقریروں میں بتا دیا گیا ہے، لوگ سن چکے ہیں، کئی ایسے واقعات میں نے سنے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد بچہ جننے کی وجہ سے اس عورت کو پریشان کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا اس علاقے میں کوئی عالم نہیں تھا؟ آپ نے ان سے پتہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان سے معلومات حاصل کیوں نہیں کی؟ ان کے کانوں تک آپ نے باتیں کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ کے پاس اس بات کا حق کہاں سے آیا کہ آپ نے ان کو برا بھلا سنایا؟ پہلے آپ معلوم کر لیتے۔ اگر 6 مہینے سے کم ہو تو ہاں ٹھیک ہے، لیکن اقل مدت جو حمل کی ہے وہ کتنے مہینے ہیں؟ 6 مہینے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی کسی کی ولادت ہوئی کوئی حرج نہیں۔ بہت پیارے انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دونوں آیت کو ملا کر سمجھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیتیں آپ نے نہیں پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب ان کے دودھ پلانے کی حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت مکمل کتنے؟ 30 مہینے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے اور باتوں کو سمجھا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے اور جب ایک بچے کی ولادت مطلب حمل سے ہو جاتی ہے، وہ
اس وقت سے ان کی دشواری شروع ہوتی ہے، بلکہ مشکلات کا سامنا کرنا شروع ہوتا ہے، اور شاید جب تک وہ آئسہ نہ ہو جائے، یعنی ان کو جب بچہ جننے کا مرحلہ ان کا ختم ہو جائے، اس وقت تک ان کو یہ دشواری رہتی ہی ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی، اس میں حمل میں تکلیف، وضع حمل میں یعنی جب ولادت ہوئی تب تکلیف، پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دودھ پلانے والا مرحلہ ہے یہ کم سمجھ رہے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کر نیندیں خراب کر کے، اور جس وقت ہم نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنی نیند کو خراب کر کے اپنے بچوں کو کیا کرتی ہیں؟ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ مرحلہ چلتا ہی رہتا ہے، پھر بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کتنی تکلیف اور مشقتوں کو برداشت کرتی ہیں مائیں، اس بات کو سمجھیے، گویا کہ ان کا یہ مرحلہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت آپ کے سامنے آئے گی، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ کن کے ساتھ احسان کروں یا بھلائی کروں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر اس کے بعد کہا ماں، پھر پوچھا، کہا ماں، چوتھی مرتبہ آپ نے کیا کہا؟ باپ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ ماں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر انفرادی طور پر دیکھا جائے، ویسے تو والدین ہیں، لیکن اگر اس میں بھی یہ کیا جائے اور انفرادی طور پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ ماں ہیں۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ بتلا دیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سوال کا جو جواب دیا، کیا کہا؟ کہ ماں، اور پھر اس کے بعد والد کے بارے میں کہا کہ ہاں والد کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا اور سب کے بارے میں کیا حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور ان سب لوگوں میں سب سے ٹاپ میں کون ہیں؟ والدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اوپر کن کو رکھا؟ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کیا کرو؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اور پھر آگے رشتہ داروں کے ساتھ اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کا ذکر فرمایا کہ مسافروں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہو، یعنی غلاموں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنے کے بعد بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا معاملہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد لیا ہے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ اچھا معاملہ کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، لوگوں سے خیر اور بھلائی کی بات کہو گے، اور اس بات پر بھی عہد لیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن تم پھر پلٹ گئے۔ یعنی بنی اسرائیل بہت ہٹ درم قوم تھی نا، اس نے پھر کیا کیا؟
پلٹ گئے، بہت کم تم میں سے رہ گئے جس نے باتوں کو مانی، تم تھے ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس بات پر عہد لیا کہ والدین کے ساتھ کیا کرو، اس حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اس عنوان پر آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ پہلا پارٹ ہے، بول سکتے ہیں کہ باتیں شروع ہوئی۔ بہت اہم باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے، تاکہ ہمیں والدین کے مقام و مرتبے کا علم ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کی اچھی طرح سے خدمات کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ہر طرح سے خیال رکھ سکیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، ہم ان کو کیا کر سکیں، راضی کر سکیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔